آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے اور کس طرح پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو شیطان اس پتلے کے گرد کیوں چکر لگاتا رہا، اور جب اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک دی گئی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی زبان سے کون سے الفاظ نکلے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ میں گھنگھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی گورا ہے، کوئی کالا اور کوئی سانولا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے اور کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی نازک ہے اور کوئی سخت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ ہو گیا اور اس سے گھن گھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کو کچھ عرصہ کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس کے اسی تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے لعین اور مردود بنا دیا۔